بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں۔ ایک مرتبہ روایات یہ بیان کرتی ہے کہ اس وقت حضرت فاطمہ زہرا کی عمر 5 برس کی تھی کہ اس وقت حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے رشتہ داروں میں کسی بچی کی شادی کا آغاز ہونے والا تھا، تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ شادی کی تقریبات میں سب بچے اچھے اچھے کپڑوں میں ملفوظ ہوں گے، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بھی چند ایک اچھے ملبوسات اور کچھ زیور کا بندوبست کیا جائے، تو لہٰذا آپ نے ایسا ہی کیا۔ جب شادی میں شرکت کی گھڑی آن پہنچی تب حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے چاؤ کے ساتھ وہ ملبوسات اور زیور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنانے لگی، تو انہوں نے کہا، امی جان، میں یہ سارے ملبوسات اور زیور زیر تن نہیں کروں گی۔ اور حضرت فاطمہ فرمانے لگی، مجھے تو بس وہی لباس بھاتا ہے جو آپ اور میرے پیارے ابا جان زیر تن کرتے ہیں۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب بیٹی فاطمہ کی یہ درویشانہ طبیعت دیکھی تو انہیں گلے سے لگا لیا، اور پھر ماں بیٹی نے سادہ لباس میں ہی شادی میں شرکت کی۔ حضرت امام جلال الدین سحوطی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کی ابتدائی کے زمانے میں ایک دن ابو جہل نے حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی بات پر تھپڑ مار دیا۔ کم سن بچی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتی ہوئی آئی اور ابو جہل کے اس فعل کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیٹی جاؤ اور جا کر اپنے چچا ابو سفیان کو ابو جہل کے اس فعل کے بارے میں بتاؤ۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بابا کے حکم پر ابو سفیان کے پاس پہنچی اور اس کے تمام واقعات بیان کیا۔ ابو سفیان اس وقت اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، لیکن معصوم فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ تیز رفتاری کے ساتھ چلتے ہوئے اس مقام تک جا پہنچے جہاں پر ابو جہل لعین اپنے اوباش دوستوں کے ساتھ وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ ابو سفیان نے وہاں پہنچتے ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، بیٹی تم بھی اس کے منہ پر اسی طرح تھپڑ رسید کرو جس طرح اس نے تمہارے منہ پر تھپڑ رسید کیا تھا۔ لہٰذا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لعین کے منہ پر اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے تھپڑ رسید کیا اور گھر آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو سفیان نے اسلام قبول فرمایا اور اسلام میں سچے دل سے داخل ہو گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر اس وقت محض 5-6 برس کی تھی، پھر بھلا اس معصوم بچی کے ساتھ یہ ستم کیوں رکھا گیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اعلان نبوت کے ساتھ ہی ان لوگوں کی نگاہیں تبدیل ہو گئی تھی۔ یہ لوگ نبوت کے اعلان سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے گیت گاتے نہ تھکتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کے لقب سے یاد کرتے تھے، لیکن اب بعد نبوت وہی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن کا روپ لے چکے تھے، تو ان حالات میں یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ کے ساتھ بہتر سلوک کرتے؟ شعیب ابو طالب سے نجات ملے تھوڑا ہی عرصہ ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہربان چچا حضرت ابو طالب وفات پا گئے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ واقعہ نبوت کے 10ویں سال شوال کے مہینے میں پیش آیا۔ ابن جزا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے 3 برس قبل حضرت ابو طالب نے وفات پائی۔ ابھی چچا کے غم کا زخم تازہ ہی تھا کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ علیل ہو گئی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئی
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنسو بہاتے ہوئے دعائے خیر فرمائی اور فرمایا، اے میرے شفیق غم نثار، جدائی کی گھڑیاں آن پہنچی ہے۔ اے میری پیاری شریک حیات، جنت اب تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنی موت کا تو کوئی غم نہیں ہے، مگر غم تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سایہ عاطفت سے محروم ہو جاؤں گی۔ حضرت خدیجہ کی اس بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مزید آنسوؤں سے بھر آئی اور آپ نے روتے ہوئے فرمایا، میری رفیق غم جو بھی کہنا چاہتی ہے کہو، تمہاری وصیت پر پورا عمل کیا جائے گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے دختران سیدہ زینب، حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے مکمل طور پر مطمئن ہوں۔ میں نے ان کی شادی اپنی مرضی سے کر دی ہے، لیکن حضور، میری فاطمہ کی شادی کرنا ابھی باقی ہے۔ میں ان کی طرف سے بہت پریشان ہوں، لیکن میں اس طرف سے مطمئن ہوں کہ آپ بطور باپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر شفقت کا ہاتھ ضرور رکھیں گے اور ان کی شادی کے معاملوں کو بھی خوشی اسلوبی سے سر انجام دیں گے۔ میں درخواست کرتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کی شادی کا معاملہ دوسروں کے حوالے مت کریں، بلکہ خود اس کی سرپرستی فرمائیں اور اس کے لیے جو بہتر ہو وہ کیجیے، تاکہ میری فاطمہ کو یہ احساس نہ ہو کہ اس کی ماں اس کے وقت پر اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کی درخواست سن کر تڑپ اٹھے اور حضرت فاطمہ کو بلا کر اپنی گود میں بھر کر یہ فرمایا کہ فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور فرمایا، اے میرے شریک حیات، آپ کے وصیت پر حرف بہ حرف عمل کیا جائے گا۔ یہ کہتے کہتے اچانک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت بگڑنے لگی، تو آپ نے والدہ ماجدہ کی یہ حالت دیکھ کر حضرت فاطمہ الزہرا بھی رونے لگی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا رونے کا یہ عالم تھا کہ وہ اپنی ماں کے چہرے کے ساتھ اپنا چہرہ رگڑنے لگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ دیکھ کر پریشانی کا شکار ہونے لگے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ماں کی کیفیت دیکھ کر اس قدر بری طرح روئی کہ دنیا میں کوئی بھی اس قدر نہ رویا ہوگا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ماں کے سینے مبارک پر سر رکھ کر فریاد کر رہی تھی کہ اس دوران حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آنکھیں کھول دی۔ جو بیٹی کو اپنے ہمراہ اس طرح سے لپٹے ہوئے دیکھا تو آپ بھی رونے لگیں اور ساتھ ہی ساتھ بیٹی کو بھی تسلی دینے لگی۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور خواہش کا اظہار کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس ہی رہیں۔ حضرت خدیجہ فرمانے لگیں، تاکہ میں آپ کی زیارت کر کے آخرت بنا سکوں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا، اے میرے آقا، مجھے اس دنیا سے تو جانا ہی ہے، لیکن آپ اگر میری نظروں کے سامنے ہوں گے تو جان نکلنے میں بھی آسانی ہوگی اور موت کے احساس میں کمی واقع ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی درد بھری گفتگو سن رہے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، میری ایک خواہش ہے جو میں آپ کے والد محترم کے سامنے پیش کرنے کی ہمت نہیں رکھ سکتی، اس لیے اسے آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں۔ اس پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، امی جان، آپ حکم فرمائیں، میرے ابا جان آپ کے ہر خواہش کی تکمیل فرمائیں گے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگتی ہیں، بیٹی، مجھے ان سے یہی امید ہے، بھلا سرکار دو عالم کے دربار سے خالی کون جا سکتا ہے؟ میری یہ خواہش ہے کہ میرے وصال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم
میرے کفن کے لیے وہ چادر عنایت فرما دیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نزول وحی کے وقت شان اقدس پر ڈالا کرتے ہیں، تاکہ اس بابرکت چادر کے صدقے حق تعالی مجھ پر برکت نازل فرمائے۔ گفتگو کا سلسلہ ابھی جاری تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لے آئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پیاری والدہ کی خواہش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دی۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ چادر اپنے کندھے مبارک سے اتار کر حضرت فاطمہ کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ چادر اپنی ماں کو دکھا دو تاکہ ان کا دل راضی ہو جائے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اطلاع کر دی گئی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہجرت کر کے حبشہ گئی ہوئی تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ اطلاع ملی اور وہ آئیں تو وہ بھی اپنی ماں کے سینے سے آ کر لپٹ گئیں۔ اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفاشاری بیوی کی جدائی کے غم میں بے حد پریشانی کے عالم میں تشریف فرما ہیں۔ چند روز قبل اپنے پیارے چچا کی جدائی کا غم بھی ابھی تک ان کے دل سے نہیں گیا تھا اور اب اپنی بیوی کے جدائی کا غم۔ آخری وقت پر حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے مبارک کا طواف کر رہی تھی اور پھر ساتھ کے ساتھ اپنے بچیوں کے سر پر بھی شفقت بھرا ہاتھ پھیر لیتی ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس دارالخانی سے وفات پا جاتی ہیں اور اللہ کے یہاں جنت میں مہمان بن کر چلی جاتی ہیں۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک بہت ہی نیک بیوی تھی۔ انہوں نے ہر گھڑی، ہر دکھ، ہر تکلیف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ حضرت ابو طالب اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے دو ہمدرد ساتھی تھے جن کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم غم سے نڈھال ہو گئے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ قریش کی عزت ثانیوں میں بھی اضافہ ہونے لگا تھا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے تھے تو کسی بدبخت نے بہت سارا کیچڑ آپ کے سر مبارک پر اٹھا کر ڈال دیا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے بال کیچڑ میں لت پت ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس مبارک بھی سارا کیچڑ میں لت پت ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس حالت میں گھر پہنچے تو آپ کے لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پانی لے کر آئیں اور آپ کے سر مبارک کو دھوتی جاتی اور زارو قطار روتی جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کے سر پر تسلی بھرا ہاتھ پھیرا اور فرمایا، اے میری پیاری بیٹی، مت رو، تمہارے رونے سے میرا دل دکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمہارے والد کے خود حفاظت کرنے والے ہیں، اور اس عمل پر صبر کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا درد بھرا واقعہ، جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو ہی گیا ہوگا۔ ایسے ہی اسلامک واقعات کے ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔